نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، میرے دوستوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم لوگ سورہ الاعراف پر تھے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166 تک کی ترجمہ ہم لوگوں نے سنایا، پڑھا۔ آئیے اب سورہ الاعراف کی 167 اور اس کے آگے کی آیت کی ترجمہ پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو پسند فرمائے، قبول فرمائے، اور اس کے سننے والوں کو بھی، اور جو سن کر کے اپنے باقیوں کو شیئر کرے، دوسروں تک آگے بڑھائے، ان سب کو بھی اور مجھے بھی اس کی فضیلت اور اپنی رحمت سے ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو آسان فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، بے شک، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہود پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلد ہی سزا دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے، بے شک، ہے نا۔ 3 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک ہم جو ہیں سزا دیتے ہیں۔ دوسری بات، بے شک اللہ رحم فرمانے والا ہے، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے نا، بے شک۔ تو ہم لوگ جس موضوع پر یہ آیت ہے یہ ہے کہ یہ جب یہود بنی اسرائیل، ہے نا، ظالم کے ظلم اور تشدد سے چھوٹ کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں باہر لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بلندی عطا فرمائی، ان کو تمام طرح کی فضیلت، اور اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، کھلا جو ہے کہ اللہ نے اپنے معجزات انہیں دکھائیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے آرام دہ چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے بعد بھی اپنی منمانی کرتے رہے، پھر انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے معاف کیا، پھر اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا، پھر انہوں نے غلطی کیا، توبہ کیا، اللہ نے پھر معاف کیا۔ اس طریقے سے اگر ہم ابھی پچھلے واقعات جو ہم لوگ ترجمہ سنے ہیں ان پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کس قدر رحمت سے نوازا تھا۔ ان کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر اور بھی کئی انبیاء اکرام آئے، ہے نا، مگر انہوں نے جو ہے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں اپنی منمانی کی، ہے نا، اور جو ہے کہ نافرمانی کی، اپنے پیغمبروں کی بھی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، نبیوں کی بھی، ہے نا، اور تمام ان کے اوپر جو کچھ بھی احکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں توریت آئی، اور تمام جو بعد میں جو انبیاء اکرام آئے انہوں نے جو کچھ بھی انہیں نصیحت کی، ان سب کی یہ خلاف ورزی کی، جبکہ اللہ ان کو پھر بھی نوازتا رہا، یہ غلطی کرتے رہے، اللہ ان کو معاف کرتا رہا ان کے توبہ کرنے پر۔ اب آخر اللہ نے ایک وقت آیا
جب اعلان کر دیا، ان کو ایک نوٹس دے دیا، ان کو خبردار کر دیا، یہ بھی ایک ڈر سنانے کا طریقہ ہے، یا پھر اللہ کا فیصلہ، یا پھر نوٹس ہے نا، یا خبردار کر دینا ہے نا. جیسا کہ اس آیت میں ہے، یہ بے شک یہ نوٹس تھا ان کے لیے کہ قیامت تک کے لیے ہم ایسے شخص کو مسلط کر دیں گے جو ان پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، ہے نا. صحیح ہے. دیکھا جائے اگر تو اللہ نے ان کو تمام چیزیں دی مگر نافرمانی کی، اس کے بعد ان کو دیکھا جائے تو ان کے کئی ٹکڑے ہوتے چلے گئے، ہے نا، کئی ٹکڑے ہوتے چلے گئے. آپ کو میں بتا دوں، ایک وقت ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں توریت جو ان پر نازل ہوئی تھی، سب کے سب یہ بھول چکے تھے، اپنی کتاب کو تبدیل کر کے الگ کر دیا، اور تمام اللہ کے کلام کو یہ بھول چکے تھے. ٹھیک ہے نا. انہی میں پھر ٹکڑے ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا وقت میں حضرت داؤد علیہ السلام پر پھر کتاب اتری، زبور اتری، ہے نا. انہی بنی اسرائیل بھی اس میں تھے، ہے نا. پھر وہاں پھر انہوں نے وہی چیزیں کیا، تمام غلطیاں کی. زبور پر بھی جو ہے کہ انہوں نے کئی طریقے تک اس میں تبدیلیاں کی. تو اس طریقے سے جو بنی اسرائیل تھی یہ کئی ٹکڑے میں بٹتے چلے گئے، اور جس ٹکڑے نے بہت زیادہ برا کیا وہ بالکل ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، ہے نا. جیسا کہ ایک ان کا حصہ جو تھا، جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع، ان کو مطلب پورے کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر ایک حصہ تھا جو مچھلی پکڑ رہے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنایا، ختم کر دیا. پھر وقت آگے بڑھا، پھر اس طریقے کے ان کے اور حصے بنتے چلے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں ان کے الگ حصے بنے، ہے نا. تو انہوں نے پھر جو ہے کہ کئی طرح کا برا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا. یہاں تک کہ زبور بھی اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. توریت بھی ختم ہو گئی تھی. توریت بھی کوئی بھی پڑھنے والا اور اس کو یاد رکھنے والا اور جاننے والا کوئی نہ تھا. یہ تو حضرت عزیر علیہ السلام جن کو پوری توریت یاد تھی زبانی، اور وہ جب 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو 100 سال سلا دیا تھا. پھر جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے، اور اٹھ کر کے جب وہ اپنے گھر گئے تو جو ہے کہ کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا تو ان کے گھر کے پوتا وغیرہ جو رہے ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ میرے دادا کو توریت پوری یاد تھی زبانی، اگر آپ واقعی میں وہی ہیں تو آپ سنا دیجیے. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے کہ پوری توریت سنا دیے. اس کے بعد توریت دوبارہ آئی. بہرحال پھر بھی اس میں انہوں نے تبدیلی کیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اس آیت میں یہ ہے کہ کئی ٹکڑے ہوئے، کئی گروپ بنے، ہے نا. اور ہر گروپ میں جو جتنا زیادہ سرکش ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی یہ لوگ تمام طرح کی برائیاں اور تمام طرح کے کفر، نافرمانی اور اپنے جو ہے کہ نفس کی بہکاوے میں یہ لوگوں نے ہر طرح کی برائیاں کی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے کہ ایک ایسا شخص کو مسلط کر دیں گے جو ہمیشہ تمہیں تنگ کرے گا، تمہارے اوپر ظلم کرے گا. اور آج دیکھا جائے تو یہ یہودی ہمیشہ سے ذلیل ہوتے آئے، ہے نا. ان کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اب نصارہ کیا ہے؟ نصارہ بھی تو دیکھیے انہیں کے ایک حصہ تھا نا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی ایک اللہ کا حکم دیا، ایک اللہ کی بات بتائیں، تو ان کے اوپر ظلم و تشدد ان لوگوں نے کیا. ٹھیک ہے نا. اور مگر کچھ سچے تھے، کچھ ماننے والے تھے، ہے نا. تو ہر دور میں کچھ اچھے بھی ہوئے، کچھ نیکوکار بھی ہوئے جو اللہ والے ہوئے، ہے نا. اور کچھ جو ہیں کہ ایسا ہی رہ گئے، نافرمان رہ گئے. تو ایسے نافرمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کبھی بھی عزت ان کو کہیں نہیں ملے گی. اور ہوتا ہے اس زمانے سے لے کر کے آج تک دیکھا جائے، ہے نا. تو ان کے ٹکڑے ہوتے رہیں،
بڑھتے رہیں اور کہیں نہ کہیں ذلیل و خوار ہوتے رہیں۔ ہر زمانے میں جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ٹیکس ان کو دیتے رہنا پڑا۔ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو پورے عرب جزیرہ سے ہی ان کو نکال دیا گیا تھا، ہے نا۔ اور ادھر آئیے تو آپ دیکھیے جرمنی میں، ٹھیک ہے نا، اور کئی جگہوں پہ دیکھیے۔ تو اب یہ اس وقت میں اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے کہہ لیں مسلمانوں کی، جو مسلمان نے بھی تو بہت نافرمانی کیا ہے، تو مسلمان کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا بھائی کہ تم اگر حد سے تجاوز کرو گے تو تمہارے اوپر ہم ایک ایسا بادشاہ مقرر کر دیں گے جو تم پر ظلم کرے گا، جو ظالم بادشاہ کو ہم تمہارے اوپر مقرر کر دیں گے۔ تو مسلمان آج اس وقت جو مسلمان کے حالات ہیں، اس میں بہت حد تک مسلمان خود بھی ذمہ دار ہے۔ تو آج مسلمان جو اس وقت ٹوٹ رہے ہیں، کمزور پڑ رہے ہیں اور غیر مسلم غالب ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے ہماری غلطیاں، ہماری کمیاں۔ لیکن پھر بھی جو قوم کفر پر ہے، جو قوم نافرمانی پر ہے، اللہ کے نافرمانی پہ، جو قوم اللہ کے باتوں کے خلاف ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ تو وقتاً ہے، اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، یہودیوں کا اگر ہسٹری دیکھا جائے، ہے نا، تو بہت ڈسٹربنس والا رہا ہے نا، کہیں بھی ان کو عزت نہیں ملی اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد۔ لیکن کبھی کبھی ان کا حالات سدھرا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ قول ہے نا بھائی کہ ہم دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں دیتا بھی ہے، آزماتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اور سرکش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پورے قوم جو بھی اللہ کے دشمن ہیں اور جو بھی اللہ کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاؤں کی جو ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بدسلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان سب کے اوپر اللہ کا جو ہے کہ عذاب اترے گا، چاہے دنیا میں اترے چاہے آخرت میں اترے، بالکل اترے گا۔ ہاں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، معافی مانگا، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، اے رسول وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے پکار کے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے حاکم کو مسلط دیکھے گا جو انہیں بری تکلیفیں دیتا رہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ بے شک آگے دیکھتے ہیں، اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، بعض ان میں نیک تھے اور بعض ان میں اور طرح تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہم ان کو خوش حالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہیں کہ شاید باز آ جائیں، ہے نا، کہا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ان کو روئے زمین میں گروہ تتر بتر کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ لوگ طرح کے بدکار، اور ہم نے انہیں سکھ اور دکھ دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ شرارت سے باز آئیں، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب کی اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف باخبر حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں، اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر
ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی ہے نا اس کو تبدیل کیے، محض چند روپیوں محض چند کیا کہا جائے اس زمانے کا جو کرنسی رہا ہوگا اس کے بدلے میں ہے نا کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں ہے نا اپنی کتاب میں جو ہے کہ یہ تجاوز کرتے چلے گئے اور بدلتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور طرح طرح سے اپنی گمانے جو ہیں اپنی گمانے اور اپنے طور طریقے کو اللہ کی کتاب میں جو ہے کہ یہ شائع کرتے رہیں کہ ایسا ہے اور ایسا ہے، جبکہ ویسا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے صرف واحد اللہ اور اللہ کی جو صحیح باتیں ہیں، جو اللہ کے صحیح احکامات ہیں، جو صحیح اللہ کا کلام ہے، جو اس پہ رہا اور جو پیغمبر کے بتائے طریقے پہ چلا، بے شک وہی جو ہے فلاح پائے گا، بے شک وہی کامیاب ہے، اور باقی تو ناکامیاب ہے۔ ایک بار پھر ان کے بعد کچھ جانشین ہوئے جو کتاب توریت کے تو وارث بنے، ہے نا، جو ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے نا، توریت کے تو وارث بنے، مگر لوگوں کے کہنے سے احکام خدا کو بدل کر اس کے عوض ناپاک کمینی دنیا کے سامنے لے لیتے، ہے نا، کمینی دنیا کے سامان لے لیتے ہیں نا، اور لطف تو یہ ہے کہتے ہیں کہ ہم تو عنقریب بخش دیے جائیں گے، ہے نا، الٹا وہ اپنا منمانی یہ کہتے تھے کہ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو لوگ ان پر تان کرتے ہیں، اگر ان کے پاس بھی ویسا ہی دوسرا سامان آ جائے تو اسے بھی یہ نہ چھوڑیں اور لے ہی لیں، کیا ان سے کتاب خدا توریت کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہیں گے، ہے نا۔ اور جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے اچھی طرح پڑھ لیا، اور آخر کا گھر یعنی آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے واسطے خاص ہے جو پرہیزگار ہیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے نا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پھر بدلنا شروع کر دیا اپنے طریقے سے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کے پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ جو لوگ کتاب کے پابند، اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہم سب کے لیے یہ احکامات ہیں، ہے نا، کہ اور جو لوگ کتاب کی پابند ہیں، ہے نا، کتاب یعنی قرآن پاک جو اللہ کی کتاب ہے نا، اور نماز کے پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگ کا جو اپنے اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے، بے شک ان کا ثواب ملے گا ہی ملے گا۔ اور جو لوگ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، انہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ ہم ہرگز نیکوکاروں کا ثواب برباد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر شایبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، ہے نا۔ اے رسول یہود کو یاد دلاؤ جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح لٹکا دیا کہ گویا صاحبان چھپر تھا، وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ان پر اب گرا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ تمام چیزیں ان کو بتائی گئی تھیں، ہے نا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا تھا کہ اب اسے گرا دیں گے۔ بہرحال اور آگے دیکھتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کے اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے
محض بے خبر تھے، اور اسے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے بستیوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا۔ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم قیامت کے دن بول اٹھو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ دیکھیے برادران، اس آیت میں دیکھیے ہم بہت بڑے عالم تو ہیں نہیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور عقل دیا ہے بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہم اس سے کم بتائیں گے۔ بہرحال تو یہاں پر اس آیت کا متعلق جہاں بات ہے تو دو تین باتیں ہیں جسے میں کہنا چاہوں گا۔ اول تو یہ کہ ہم لوگ سب کو جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں سب کی روحیں پہلے سے بنی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے وقت سے دنیا میں آتی ہیں، عالم دنیا میں رہتی ہیں، پھر وقت مکمل ہو کر کے وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، پھر قیامت میں ایک جٹ ہوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے اس کے تمام اولادوں سے ہم نے وعدہ لیا تھا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سے جو 20 جوڑے اولاد ہوئے ان سے بظاہر تو یہی معلوم تھا ان سے، لیکن نہیں، سبھی حضرت اس وقت اللہ تعالیٰ نے سبھی کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور سب سے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ ہم ایک اللہ یعنی کہ بے شک ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اپنے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہم جو ہے کہ ان کے طریقے پہ چلیں گے، ہے نا، اور شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، اور سب نے وعدہ کیا ہاں بے شک ہمارا رب اللہ ہے، بے شک ہمارا رب اللہ ہے، بے شک ہم نے مرنا ہے، بے شک ہم نے قیامت میں واپس پھر اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ نے پہلے سے وعدہ لے رکھا ہے۔ ایک بات، اب دوسری چیزیں سنیے کہ دنیا حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام نے ایک جنگ کے دوران کچھ مشرکین کے بچوں کو پکڑ لائے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیے تھے کہ یہ تم سے زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے یاد رکھو کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسلام پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے ان کی زبان کھلتی چلی جاتی ہے تو ان کے ماں باپ ان کو اپنے طریقے پہ ڈھال دیتے ہیں، وہ الگ الگ جو ہے کہ مذہب کے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے سب کو پیدا کیا اسلام پر پیدا کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا اور انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ بے شک ہم جو ہے کہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا رب ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور تمام دیگر وعدہ لیا گیا تھا، مگر وہ بھی جو ہے کہ اپنے منمانی میں رہے، ہے نا۔ بعض تو اللہ کو مانتے رہیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنی منمانی بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وقت بے وقت ان پر عذاب بھی لاتا گیا، ان کو پھر بکھراؤ بھی ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب ڈرایا بھی، بتایا بھی، یہاں تک کہ ان کے اوپر پہاڑ اٹھا کے رکھ دیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہے کیا کہ
وہ توبہ کر لیتے، اللہ تو رحمان ہے، غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا، لیکن پھر وہ بعد میں پھر وہی کام کرنے لگتے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے دیکھا، تو یہ کہ بھائی سمجھا بھی کچھ قیامت کہاں پر ہم لوگ تھے، ان کے اولاد خود ان کے مقابلے، ہاں قیامت کے دن اولاد میں سے جب پوچھا جائے گا تو وہ یہ نہیں کہیں گے بھائی وہاں تو قیامت میں تو ساری چیزیں ہماری روحیں بولیں گی نا، ہمارا جو پولیٹیکل دماغ ہے وہ تو کام نہیں کرے گا نا، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ باتیں سامنے ہوں گی، ہے نا، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے آنکھ، ناک، اعضاء گواہی دیں گے، ہے نا، جو بھی چیزیں فیکٹ ہے وہ سب گواہی دیں گے، سب بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گا کہ بھائی بتاؤ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، تو وہ سب کہیں گے، یعنی ہم سب کہیں گے کہ ہاں بے شک ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم وعدہ کیے تھے کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پھر تم کیوں بدل گئے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اور جو ہمارے ماں باپ بتائیں سکھائیں ہم نے اس کو سیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس روشن دلیلیں نہیں دی گئیں؟ کیا پیغمبر نہیں اترے؟ میں نے پیغمبر کو نہیں بھیجا؟ بے شک بھیجا۔ کیا ہمارے پاس کتابیں نہیں آئیں؟ بے شک آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں پوچھے گا اور اس ٹائم ساری چیزوں کی اچھے سے خبر لے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، ہے نا، سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا، ہے نا۔ ہم بولیں گے یا یہ کہہ بیٹھو کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو باپ داداؤں ہی نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے کہ ان کے بعد دنیا میں آئے، تو کیا ہمیں تو کیا داداؤں کے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے کہ ان کے بعد دنیا میں آئے، تو کیا ہمیں ان لوگوں کے جرم میں سزا میں ہلاک کرے گا جو پہلے ہی باطل کر چکے۔ ہم اسی طرح آیت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں، ہے نا۔ جیسا ہم نے بتایا کہ پھر وہ ہم لوگ کیا کہیں گے کہ ہاں بھئی ہم نے مطلب کہ جو کفر کیے ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھئی ہم تو ایسے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم انہیں کے طریقے پہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی پوچھے گا کہ بھئی تمہارے سامنے تو ہمارے روشن دلیلیں تھیں، کتابیں تھیں، عقل تھی، ساری چیزیں تھیں، پھر تم ایسا کیوں کیے؟ ٹھیک ہے نا، تمہارے اندر سینس تھا، سوچ سکتے تھے، فکر کر سکتے تھے، پھر کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو خیر آخر اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہم اس طرح سے اپنے روشن باتیں دلیلیں دیتے رہتے ہیں، ہے نا، اور ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل دار بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سے باز آ جائیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گئے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اور اے رسول تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخرکار وہ گمراہ ہو گیا۔ کلیئر ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو ان آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کہتے کہ کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے، ہے نا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ اور اگر، ہے نا، ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں
تو ہم اسے انہی آیتوں کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی نیچے کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کے تابعداری بن بیٹھا۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر اس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رہے، اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ مثل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کریں۔ الحمدللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہتے ہیں کہ ابھی جو ہم لوگوں نے سورہ الاعراف کی دیگر قصوں کے بارے میں سنا یا اللہ نے سنایا یا بتایا، اس کے بعد ایک لاسٹ سمری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جب ہم نے ان کو بتا دی، دکھا دی، آپ نے انہیں بتا دیا، اس کے باوجود بھی یہ اگر نہیں سمجھتے ہیں، ہے نا، تو ان کی حالت کیا ہے کہ بس یہ ہر حال میں لار ٹپکاتے رہیں گے، ہے نا، اور چاہے ادھر چاہے ادھر کہیں بھی، اور ان کا آخری انجام تو کیا ہے نا، وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کچھ کلیئر کر دیا ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہنے، سننے، بولنے یا پڑھنے میں مجھ سے کسی بھی طرح کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف فرما دے، اور آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ آپ سب بھی معاف کریں گے، اور جیسا بھی ہوگا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔